ہمارے پیارے صحابہ، ان کی زندگی اور اسلام کے حوالے سے ان کی خدمات کے بارے میں ہم جانیں گے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے اس میں ہم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانیں گے کہ کیسے وہ ایمان لائے اور اسلام لا کے انہوں نے کیسی خدمات انجام دی اور کیسی کیسی انہوں نے تکلیفیں برداشت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب صحابہ میں سے وہ ایک تھے۔ آپ کا کیا مقام مرتبہ ہے، یہ سب ہم جانیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کا نام بلال بن رباح الحبشی تھا۔ کنیت ان کی ابو عبداللہ تھی۔ وہ اسلام میں لانے میں پہل کرنے والوں میں سے تھے اور اسلام لانے کے بعد جو دشمنوں کی طرف سے انہیں تکالیف دی گئی تھی اس پر وہ صبر کرنے میں مشہور تھے۔ یہ وہ مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں کیا تھا کہ وہ ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لائے جس کی وجہ سے پھر انہیں ان کا آقا مختلف تکلیفیں دیتا تھا، طرح طرح کی تکلیفیں دیتا تھا۔ ان کے آقا کا نام امیہ بن خلف تھا جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا۔ وہ کیا کرتا تھا ان کو سزائیں دینے میں کہ سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر کیسے وہ جیسے آگ کے اوپر آپ سوچیں کسی کو لٹا دیا جائے، تو وہ تپتی ہوئی ریت پر انہیں سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی چٹان رکھ دیتا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا کہ اس حال میں یا تو یہ مر جائیں اور اگر یہ زندگی چاہے گا تو اسلام سے ہٹ جائے گا، یعنی کہ پھر وہ انکار کرے گا اپنے ایمان لانے سے تو اس سزا سے بچے گا، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ یہ ان کا جو جملہ تھا یہ بھی اس وقت بہت مشہور ہوا تھا۔ رات کو کیا کرتا تھا، ان کو زنجیروں میں باندھ کر انہیں کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کے ساتھ ان کو گرم زمین پر لٹایا جاتا تاکہ وہ بے قرار ہو کر تکلیف سے تنگ آ کر اسلام سے پھر جائیں یا پھر وہ تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ لیکن ان کے دل میں اللہ کی محبت اتنی تھی کہ انہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی۔ اللہ کی محبت میں ایمان لانے کے بعد ان کا نفس ان کے لیے حقیر ہو گیا تھا۔ عذاب دینے والے انہیں تکلیفیں دے دے کر تنگ آ جاتے، اکتا جاتے تھے، تھک جاتے تھے، مگر آپ کا ایمان کم نہ ہوا، نہ آپ اپنے ایمان سے مڑے۔ کبھی تکلیفیں دینے میں ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی وہ آپ کو تکلیفیں دیتا، کبھی امیہ بن خلف، اور کبھی اوروں کے حوالے کر دیا جاتا، اور جو بھی شخص ان کو تکلیفیں دیتا تھا اس کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ بس اپنی ہر حد تک وہ ان پہ ظلم کرے، تکلیف دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو اس حالت میں دیکھا تو آپ سے ان کی تکلیف دیکھی نہ گئی اور آپ نے پھر ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ چونکہ عرب کے لوگ جو تھے وہ بت پرست تھے، اپنے بتوں کو جو ہے وہ معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک ہی جو ورد تھا نا احد احد کا، کہ اللہ تو صرف ایک ہی ہے، معبود ایک ہی ہے، یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ آپ سوچیں، ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں ہمیں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے، تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا دونوں جگہ پہ ہمیں کام آئے گی۔ ٹھیک ہے، اللہ کی جو محبت ہے ہمیں دین اور دنیا دونوں میں کام آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح سے ستایا گیا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ آپ کو مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ ان کو گلی کوچوں میں گھمائیں، ان کو رسی باندھ کے ان کے گلے میں انہیں گمایا جاتا، انہیں مارا جاتا، اور ان کی ایک ہی رٹ تھی، احد احد۔ پھر اس کا صلہ بھی تو ملا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خرید کر آزاد کر دیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے، ہمیشہ سفر حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت
انہی کے سپرد رہی۔ آپ ہمیشہ اذان دیتے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اقامت کہتے، یہ آپ کا طریقہ تھا۔ اذان سے متعلق جو بات تھی، عبداللہ بن زید جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ چاہتے تھے کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے اکٹھا کیا جائے، اور میرے دل میں بھی یہی خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب میں یہ طریقہ دکھایا۔ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال، جیسے تمہیں عبداللہ بن زید کہتے ہیں تم ویسے ہی کرو۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کے کہنے کے مطابق اذان دی۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو کہا کہ میں نے بھی خواب میں ایسے ہی الفاظ سنے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عمل پہ مزید تقویت ملی، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کو ہمیشہ اکٹھا کرنے کے لیے اذان دی جاتی تھی نماز کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پھر پراپر ادا کرنا جو ہے وہ آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا بھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کئی جو ہے وہ روایات ملتی ہیں آپ کی فضیلت کے حوالے سے۔ ایک مشہور جو روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج کروائی گئی تھی میں جنت میں داخل ہوا تو ایک طرف کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی، تو میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا تھا، تو آپ نے فرمایا یہ بلال مؤذن ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگلے دن پوچھا کہ بلال، تم ایسا کیا عمل کرتے ہو، یا تمہارے نزدیک سب سے جو ہے امید والا محبوب عمل جو تم کرتے ہو وہ کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وضو کے بعد نماز پڑھنا، کہ میں نے کبھی کوئی ایسا وضو نہیں کیا جس کے بعد میں نے نماز نہ پڑھی ہو، اور اذان دینے کے بعد کبھی میں نے نوافل نہ پڑھے ہوں، ایسا عمل یعنی کہ وضو اور اس کے بعد نوافل پڑھنا، اذان کے بعد نوافل پڑھنا، اور اس سے ہمیں نماز کی اہمیت، یہاں پہ فرض نماز کی بات نہیں ہو رہی، نوافل کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں تو بس نماز کو جو ہے وہ حالانکہ سب سے مشکل عمل سمجھا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے قریب سب سے زیادہ جو کرنے والا عمل ہمیں بتایا گیا ہے وہ نماز ہے، اور فرض نماز تو ہے ہی فرض، اور یہاں پہ کثرت سے اللہ کے قریب ہونے کے لیے نوافل پڑھنے کی اہمیت بیان کی گئی ہے، کہ ایک تو آپ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ہمیشہ باوضو رہتے تھے، جب ان کا وضو ختم ہوتا تو وہ نیا وضو کر لیتے، اور پھر اس کے بعد وہ نوافل بھی ضرور ادا کرتے، اسی طرح اذان دینے کے بعد بھی وہ نوافل ادا کرتے۔ تو یہ ان کا طریقہ تھا جو انہیں اللہ کے اتنے محبوب بنانے میں ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جو ہے وہ جنت میں آپ کے قدموں کی چاپ سنائی دی گئی، اور ہمیں یہ سب اپنے عمل کے لیے دیکھنا ہے۔ ہم سب تو جنت میں جانا چاہتے ہیں، مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر ہمیں اپنے عمل کو بھی چیک کرنا ہے۔ ہم طہارت کا کتنا خیال رکھتے ہیں، ہم وضو کا کتنا خیال رکھتے ہیں، اور پھر ہم کثرت سے کیا نوافل پڑھتے ہیں، فارغ اوقات کو کیسے یوز کرتے ہیں اپنے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی محبت میں، عمل میں جو ہے وہ یہ سارا مقام ملا تھا۔ پھر دیکھیں وہ غلام تھے، ان کا کوئی یہاں پہ رشتہ دار نہ تھا، ان کا کوئی وہاں پہ نہیں تھا، اور آپ کو اللہ نے کتنا مقام دیا آپ کے بارے میں۔ تو جو ہے وہ کچھ آیات بھی اتری کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ جیسوں سے جڑے رہنے کے لیے بھی بولا گیا، ٹھیک ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ قرآن میں جو یہ آیت ہے اس کا حوالہ میں آپ کو بھی بتاؤں گی کہ یہ مجھ اور جیسے 6 غریب لوگوں کے متعلق جو ہے یہ آیت اتری ہے، اور ان میں ایک میں اور ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، کہ جیسے کہ مکہ کے جو سرداران تھے
وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم تو آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، بیٹھنا چاہیں گے، لیکن ان غریب لوگوں کی وجہ سے ہم آپ کے پاس نہیں آتے، آپ پہلے انہیں خود سے دور کریں۔ تو اللہ کی مشیت سے آپ کے دل میں خیال آیا ہو کہ چلو اس طرح سے بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ یہ آیات اتاری تھی کہ اپنے سے ان لوگوں کو مت دور کریں، مت ہٹائیں جو صبح و شام اپنے رب کا چہرہ چاہتے ہیں، جو اپنے رب کے چہرے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اپنے رب کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں، ان کی نیت کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہے، وہ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے پاس آتے ہیں۔ دیکھیں کتنا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے، ان لوگوں کو اپنے پاس رکھنے کے لیے کہا۔ ہمارے لیے صحابہ کے عمل سے کیا سیکھنا ہے کہ ہم بھی نیکی میں آگے بڑھیں، وہ طریقے اختیار کریں جن سے ہم بھی اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین ساتھیوں میں اور آپ کے محبوب ساتھیوں میں ہیں آپ نے ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اذان دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، ان کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور کی جگہ کو خالی دیکھنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اذان نہ دی اور آپ نے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے باقی دن جو ہیں وہ میں جہاد میں گزار دوں، اس لیے جہاد کی میں شرکت کی نیت سے آپ وہاں سے چلے گئے۔ ایک عرصہ تک آپ مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے۔ تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اذان کی فرمائش کی تو آپ انکار نہ کر سکے، آپ نے اذان دی تو مدینہ منورہ میں حضور کے زمانے کی جو اذان لوگوں کے کانوں میں پڑی تو ایک کہرام مچ گیا، لوگ گھروں سے نکل آئے، عورتیں روتی ہوئی گھروں سے نکل پڑی۔ آپ نے چند روز وہاں قیام کیا اور پھر واپس چلے گئے اور 20 ہجری کے قریب دمشق میں آپ کا وصال ہوا۔